اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری بات چل رہی تھی تجوید قرآن کے حوالے سے، اور ہم نے انتہائی اہم ٹاپکس پر گفتگو کی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ اہم چیز تجوید قرآن میں یہ ہے کہ آپ جتنے بھی حروف ہیں اس کو اس کے مخرج سے صحیح طریقے سے آپ ادا کریں۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ بتایا تھا کہ جب آپ حروف کو ان کے مخارج سے صحیح طریقے سے ادا کر لیتے ہیں تو پھر مرحلہ اگلا جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان حروف کو پالش کریں، انہی حروف کو آپ نے خوبصورت طریقے سے بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ تو قرآن نے کچھ ایسی صفات کا ذکر کیا کہ جو صفات ان حروف کو خوبصورت بناتی ہیں، ان میں سے صفات عارضی ہم نے پڑھی کہ جو بتاتی تھی کہ آپ نے ان حروف کو کس طرح خوبصورت بنانا ہے۔ اگرچہ بتایا تھا کہ وہ لازمی نہیں ہے، اگر انسان کو چھوڑ بھی دے تو اس کی نماز ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی تلاوت قرآن میں خوبصورتی پیدا ہو تو پھر ضروری تھا کہ وہ بھی ان صفات عارضی کو جاری کرے۔ وہ کمپلیٹ ہوئیں۔ تو آج انتہائی اہم ٹاپک صفات کے حوالے سے ہی ہے، لیکن ان صفات کو صفات لازمی کہا جاتا ہے۔ ان کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ان کو ادا کرنا لازمی ہے۔ لیکن ایک پوائنٹ آپ کے ذہن میں رہے کہ ایسی صفات ہیں کہ جن کو صفات متضاد بھی کہا جاتا ہے۔ متضاد یعنی کیا مطلب؟ 10 صفات ہیں، 10 میں سے 5 صفات ایک طرف کھڑی ہیں اور 5 ہی صفات ان کے مد مقابل ایک طرف کھڑی ہیں۔ اگر ایک صفت کہتی ہے کہ میں جن حروف میں پائی جاتی ہوں ان کو موٹا پڑھا جائے، تو ان کے مد مقابل ایک صفت آ کے کھڑی ہو جاتی ہے جو کہتی ہے نا، جو میرے حروف ہیں ضروری ہے کہ آپ ان کو باریک پڑھو۔ تو یہ ایک کمپٹیشن صفات میں لگا رہتا ہے، اور آپ یوں کہیں کہ صفات لازمی جو ہے ان کی اپوزیشن صفات بھی موجود ہیں۔ ٹوٹل 10 صفات ہیں، 5 ایک طرف اور 5 ایک طرف۔ پہلی صفت انتہائی اہم، انتہائی لازمی، اس کا نام ہے صفت استعلاء۔ صفت استعلاء یہ صفت کہتے ہیں کہ میرے حروف کو جب بھی ادا کیا جاتا ہے تو کیونکہ جب یہ میرے حروف ادا ہوتے ہیں تو زبان اوپر والے تالو کی طرف بڑھتی ہے، بلندی کی طرف جاتی ہے، لہٰذا میرے حروف موٹے پڑھے جائیں گے۔ استعلاء کا مطلب بھی یہی ہے۔ استعلاء یعنی بلندی کو طلب کرنا، بلندی کی طرف جانا۔ تو جن حروف میں یہ صفت پائی جائے گی آپ نے توجہ کرنی ہے، ان حروف کو اپنے موٹا پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے۔ اور وہ حروف کچھ زیادہ نہیں ہے، ان کا مجموعہ بھی قرآن نے ایک کلمے میں اس کو اکٹھا کر دیا ہے مجموعہ، تاکہ جو قاری ہے جو اس صفت کو یاد کرنا چاہتا ہے اس کے لیے آسانی ہو۔ وہ جو حروف ہیں ان کا مجموعہ ہے خص وغت قوین، یہ مجموعہ ہے۔ اب یہ کتنے حروف بن گئے آپ گن بھی سکتے ہیں۔ خصہ میں 2 حروف، ضاد 3، غین 4، طا 5، قاف 6 اور وا 7۔ یہ 7 حروف ایسے ہیں کہ جن کو ایک کلمے میں جمع کر دیا گیا، اور ان کو موٹا پڑھیں گے۔ میں پھر سے وہ جو مجموعہ ہے ان حروف کا اس کو پڑھتا ہوں۔ خصہ وغت قوین، خصہ خا ہے، پھر حرف صاد ہے، پھر حرف ضاد ہے، پھر حرف غین ہے، پھر حرف طا ہے، طا اسی یعنی مجموعے کے مطابق ہم چل رہے ہیں، طا ہے جس کو آپ اردو میں توئیں بھی کہتے ہیں، پھر حرف قوف ہے 2 نقطے والا قوف، پھر حرف وا ہے جس کو آپ اردو میں زوئیں کہتے ہیں، لیکن عربی میں آپ زوئیں نہیں کہنا بلکہ وا کہنا ہے، وا۔ یہ 7 حروف جہاں بھی آ جائیں گے آپ نے ان کو موٹا پڑھنا ہے۔ کیوں موٹا پڑھنا ہے؟ کیونکہ آپ کی زبان جب ان حروف کو ادا کرے گی تو اس مخرج کو لگنے کے بعد زبان بلندی کی طرف مائل ہوگی۔ جب صفت استعلاء نے کہا کہ میرے حروف کو موٹا پڑھا جائے گا تو اس کے مد مقابل ایک صفت آ گئی، صفت استفال۔ اس نے کہا نہ بھائی،
جو میرے حروف ہیں ان کو تو باریک پڑھا جائے گا۔ کیوں باریک پڑھا جائے گا؟ کیونکہ جب میرے حروف کو ادا کیا جائے گا تو زبان پستی کی طرف مائل ہوگی، جس کی وجہ سے میرے حروف باریک پڑھے جائیں گے۔ تو صفت استفال آپ کے حروف کتنے ہیں؟ تو پھر آواز یہی آئی کہ استعلا کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ صفت استفال کے ہیں۔ 7 حروف کے علاوہ 21 جو حروف ہیں وہ صفت استفال کے ہیں، جہاں بھی آج ان کو اپنے باریک پڑھنا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے تو صفت استعلا کی مثالیں دیں گے، اور اگر آپ اس کو زیادہ گہرائی میں نہ بھی جائیں تو فقط اتنا یاد رکھیں، صفت استعلا وہ صفت کہ جس کے حروف کو موٹا پڑھا جائے گا، استفال وہ صفت کہ جن کے حروف کو باریک پڑھا جائے گا۔ سادہ سی بات ہے۔ اب آ جائیں صفت استعلا کی طرف، اس کی مثالیں دیکھیں۔ خالق، خالق، آخر، خیر، صاد کی مثال من الصالحین، من الصالحین۔ اب اس کو آپ نے صالحین نہیں پڑھنا بلکہ من الصالحین۔ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ اس طرح جب سورہ حمد پڑھتے اس میں صاد بھی ہے، طا بھی ہے۔ اہدنا الصراط، اب صاد کو موٹا، طا کو بھی موٹا۔ اہدنا الصراط، اہدنا الصراط، طل، طل، تل نہیں بلکہ طل۔ اور وہ مثال جو بہت اہم مثال ہے وہ آ گئی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اس کو اگر آپ پڑھیں گے ولا الضالین تو یہ مسٹیک ہوگی، ولا الضالین۔ غالب، غین کی مثال غالب۔ ہم اسی ترتیب سے چل رہے ہیں کہ جو ہم نے ان کا مجموعہ بتایا تھا۔ قال، 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 موٹا پڑھیں گے قال، اقرأ، الحق، الحق، ظالم، ظالم، حرف وا کی مثال ظالم، عظیمی، عظیمی۔ اب اس کے علاوہ جتنے حروف ہیں وہ سارے استفال کے ہیں تو ان کو باریک پڑھیں گے، جیسا کہ مالکی، مالکی نہیں پڑھنا بلکہ مالکی، مالکی، ایاک، ایاک، الحمد۔ تو جتنی بھی مثالیں ہوں گی قرآن میں جہاں بھی ہوں گی ان کو آپ نے باریک پڑھنا ہے، استعلا کے علاوہ جو بھی حرف آ جائے ان کو آپ نے باریک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد مزید ہم آگے جاتے ہیں، صفات لازمی میں سے مزید 2 صفات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی صفت یعنی جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے صفت اطباق۔ استعلا ہم نے پڑھ لیا، استعلا نے کہا موٹا پڑھو، استفال نے کہا باریک پڑھو۔ اس کے بعد ایک صفت کھڑی ہوئی جس کا نام ہے اطباق۔ جیسے اطباق سامنے آئی تو پھر اس کے مد مقابل ایک اور صفت، صفت انفتاح، وہ اس کے سامنے آ گئی۔ اطباق نے کہا کہ میرے جو حروف ہیں وہ ٹوٹل 4 میرے حروف ہیں، تو جب بھی میرے حروف کو قاری کوئی شخص ادا کرے گا اس کے لیے لازمی ہے کہ میری صفت ان حروف میں جاری کرے، مجھے جاری کرے۔ یعنی کیا؟ جب بھی صفت اطباق یہ کہتی ہے جب بھی صاد، ضاد، طا، وا ان 4 حروف کو ادا کریں گے تو زبان اوپر والے تالو کو ڈھانپنے کی کوشش کرے گی۔ بہت انتہائی اہم نقطہ ہے، اوپر والے تالو کو ڈھانپنے کی کوشش کرے گی، جس کی وجہ سے، جس کے نتیجے میں یہ جو 4 حروف ہیں استعلا میں سے ہی ہیں لیکن ان میں سے بھی زیادہ اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ موٹے ادا ہوں۔ اب دیکھیں اسی میں سید الحروف بھی ہے ضاد، کیونکہ ضاد میں اطباق بھی ہے استعلا بھی ہے، تو لہٰذا اس ضاد کو جتنا ہو سکے آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ اور ہم نے یہ وہاں بھی کہا تھا کہ جب ضاد کو ادا کریں گے تو آپ کی زبان کا دایاں بایاں حصہ آپ کے اضراس علیا داڑھوں کو ڈھانپ لے گا، تو یہ صفت تب جا کے اس میں ادا ہوگی۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں۔ صاد کی مثال الصلاۃ، الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ،
اقم الصلاة، حرف ضاد کی مثال، وہی مثال جو بار بار آتی ہے ہمارے سامنے، ولا الضالین، ولا الضا موٹا، ولا الضا، والضحى والضحى والارض والارض، پھر طا، طا دیکھیں آپ، طا کا مخرج بھی آپ نے بالکل ڈھانپ دینا ہے، طا، طا، جب تک آپ کی زبان سختی کے ساتھ دانتوں کو نہیں لگے گی اور پھر اس کے بعد اوپر والے تالو کی طرف جائے گی اور ڈھانپنے کی کوشش کرے گی تو یہ طا موٹا ادا ہوگا، صراط الذین، صراط الذین، اس طرح حرف وا، وا وا، عظیم عظیم، ظالم ظالم، واللہ لا يهدی القوم الظالمین، قوم الظالمین۔ اب اس میں بعض وا کو ادا کرتے وقت نا ہونٹوں کو گول کر دیتے ہیں، وا وا، یہ غلط ہے، ظالمین ظالمین۔ تو جیسے صفت اطباق نے کہا کہ میرے 4 حروف میں آپ نے یہ کنڈیشن پیدا کرنی ہے، تالو کو ڈھانپنے کی کوشش کرنی ہے، زبان یہ کوشش کرے گی، تالو کو ڈھانپنے کی کوشش کرے گی، فوراً ایک صفت اٹھ کے سامنے آ گئی جس کو صفت انفتاح کہا جاتا ہے۔ میں نے بتایا تھا کیونکہ ہر صفت کا ایک متضاد، اس کی ایک متضاد صفت ہے، اپوزٹ ہے۔ اب جیسے صفت اطباق نے کہا زبان تالو کو ڈھانپنے کی کوشش کرے گی، صفت انفتاح نے کہا نہیں، جو میرے حروف ہیں، اگر 28 حروف ہیں تو ان میں سے 4 صفت اطباق کے ہو گئے، تو باقی 24 حروف کو جب آپ نے ادا کرنا ہے تو اطباق کے الٹ کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے تالو کو نہیں ڈھانپنا، آپ کی زبان جب مخرج سے جدا ہوگی تو تالو کو نہیں ڈھانپے گی بلکہ پستی کی طرف آنے کی کوشش کرے گی، تو اس کو صفت انفتاح کہا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں جو باقی حروف ہیں وہ اطباق کی بنسبت باریک ادا ہوں گے، اگرچہ ان حروف میں صفت استعلاء والے حروف بھی کچھ پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ 4 حروف کے مد مقابل وہ حروف جو ہے کم باریک ادا ہوں گے، اور باقی جو استفال والے ہیں وہ تو ہوں گے ہی باریک۔ ان کی جو بھی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، مثال کے طور پہ مالکی، ایاک نستعین، نستعین نستعین۔ انشاءاللہ ہم آخر میں کوئی صورت لے کے اس کی پریکٹس مزید کریں گے۔ بڑھتے ہیں آگے، اور آگے جا کے ہمارے سامنے 2 صفات مزید آتی ہیں، کیونکہ یہ 10 صفات ہیں تو آج کے درس میں ہم مزید 2 صفات پڑھ لیتے ہیں، اور باقی صفات انشاءاللہ ہم اگلے درس میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ وہ اہم صفات ہیں اور اس کا تعلق پریکٹس کے ساتھ، اس وجہ سے ہم ایک ترتیب سے چل رہے ہیں۔ صفت اطباق پڑھ لی، انفتاح اس کے مقابلے میں آ گئی، اس کے بعد ایک آتی ہے صفت ہمس، صفت ہمس اور صفت جہر، یہ 2 صفات ہمارے سامنے آتی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، تو آپ نے ان کو انتہائی اہم صفات ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمس کہتی ہے کہ میرے حروف 10 ہیں، اور صفت جہر کہتی ہے میرے حروف 18 ہیں۔ دونوں میں مقابلہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ صفت ہمس کہتی ہے کہ جریان النفس، کہ جب بھی میرے 10 حروف کو آپ نے ادا کرنا ہے تو اس پہ آپ کا سانس جاری رہے گا، آپ کا سانس جاری رہے گا۔ کیسے جاری رہے گا؟ مثال کے طور پہ ہم نے ایک فا پڑھا تھا، اس میں صفت نفس و نفخ تھی، اس میں ہم نے کہا تھا کہ آواز منہ سے پھونک کر نکلتی ہے، تو جب فا کو ادا کریں گے، دیکھیں اوفن اوفن، اب جب اس کو ادا کر رہے ہیں تو آواز اور جو سانس ہے وہ جاری رہ رہا ہے، اور اس پہ آواز کنٹینیو رہ رہی ہے، تو یہ ہمس کہتی ہے کہ آپ نے اپنے سانس کو جاری رکھنا ہے اور آواز کو گزرنے کی گنجائش دینی ہے، جیسے اوفن اوفن، جیسے ہا ہے، احمد، رحمان، ثا ہے، من الثواب، من الثواب، اس طرح شین ہے، الشمس، دیکھیں آواز جاری رہ رہی ہے اور سانس بھی جاری رہ رہا ہے۔ اس طرح اخرنا، اخرنا، صاد، الصلاة، الصلاة،
ان 10 حروف کا مجموعہ بھی علماء نے بنا دیا ہے، وہ ایک کلمے میں انہوں نے بند کر دیا ہے، اس کو بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، جس کو آپ مختلف طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، فا، ح، ثا، پھر دوسرا ہا، شین، خا، صاد، سین، کاف، تا، یہ 10 حروف ہے۔ تو یہ 10 حروف صفت ہمس کہلاتی ہے، صفت ہمس، یعنی کہ اس میں آپ نے سانس جاری رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو اس کے مد مقابل صفت ہے صفت جہر، صفت جہر جو ہے وہ کہتی ہے میرے حروف 18 ہیں، تو اس کا مد مقابل اور اس کی اپوزٹ میں صفت ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ عدم و جریان النفس، کہ آپ نے سانس کو جاری نہیں رکھنا، سانس کو جاری نہیں رکھنا۔ مثال کے طور پہ اقرا، اقرا، اس کو مزید آسان کر دوں تو جہر کہتی ہے کہ آپ نے میرے حروف پہ بریک لگانی ہے۔ اقرا، باب جو با ہے، اب واب، اب واب، اب واب، اس طرح حرف طا ہے، الطہر، الطہر، الطہر۔ تو یہ ساری مثالیں انشاءاللہ آپ قرآن کھولیں گے تو آپ کے سامنے بے شمار مثالیں آئیں گی اور آپ اس کی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم چھوٹی سی کوئی صورت لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو صفات ہم نے پڑھی ہیں، کچھ صفات عارضی تھیں، کچھ صفات لازمی ہیں، تو اس میں کون کون سی صفت کس حد تک آپ ادا کرتے ہیں، آپ خود اس کو معلوم کریں گے۔ یعنی آپ کوئی صورت کی تلاوت کریں اور پھر آپ اس پہ کھولیں، کوئی حرف، کوئی آیت آپ کے سامنے آتی ہے، اس میں سے حرف نکالیں اور دیکھیں کہ میں نے فلاں فلاں صفت کی رعایت کرنی ہے، پڑھیں، اس کو پڑھ کے خود ریکارڈ کر کے آپ سنیں اور پھر دیکھیں آیا میں نے مثلاً طا میں صفت استعلا ہے تو اس کو میں نے لاگو کیا ہے نہیں کیا، فا میں کون کون صفت ہے اس میں نے اس کو لاگو کیا نہیں کیا، تو خود بھی آپ کو یہ پتہ چل سکتا ہے۔ تو آئے ہم پڑھتے ہیں سورہ عصر، اس کی ہم آج پریکٹس کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ترتیل کا لہجہ۔ اب اس کے بعد ہم اس کو مزید تلاوت کے لہجے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ ہم نے آج کا جو درس پڑھا ہے صفات لازمی پہ، لازمی طور پہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے، اس کو یاد کریں گے۔ اور میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ جو بھی ہم لیسن پڑھتے ہیں خصوصاً تجوید قرآن کا، تو اس کا تعلق پریکٹیکل ہے، اور پریکٹیکل کے ساتھ یہ ہے آپ عملی طور پہ پریکٹیکلی طور پہ جب تک اس کو آپ لاگو نہیں کرتے، اس کو قرآن کی تلاوت کرتے وقت اس کا لحاظ نہیں رکھتے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کو یاد بھی رکھنا ہے اور اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے، اور جتنا آپ آگے پڑھائیں گے انشاءاللہ اتنا ہی آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا اور آپ کے حروف مخارج بھی پختہ ہوں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس کو یاد رکھیں گے، اس کو آگے تک آپ پہنچائیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔